تفسیر کبیر سے جاری ہے۔ آج امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اعوذ باللہ کے بارے میں وضاحت کی ہے اس کو ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افمات هل يسير بالتعوذ او يجهر المسد الابيض قال الشافعي رضي الله عنه في الام روي ان عبد الله بن عمر لما قرأ اسر بالتعوذ وعن ابي هريره رضي الله عنه انه جهر به ثم قال فان جهر به جاز وان اسر به ايضا جاز وقال في الاملاء ويجهر بالتعوذ فان اسر لم يضر بين ان الجهر عنده اولى وأقول الاستعاذة إنما تقرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة فإن ألحقناها بما قبلها لازم الإصرار وإن ألحقناها بالفاتحة لازم الجهر إلا إن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم۔ امام رازی نے فرماتے ہیں کہ کیا اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھے یا اعوذ باللہ کو اونچی آواز سے پڑھے، یعنی یہ مسئلہ کہ اعوذ باللہ کو نماز میں اونچا پڑھا جائے، بلند آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ پڑھا جائے۔ کہتے ہیں چوتھا مسئلہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا کہ جب انہوں نے اعوذ باللہ پڑھی تو آپ نے آہستہ پڑھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا کہ جب انہوں نے اعوذ باللہ پڑھی تو اونچی آواز سے پڑھی، تو پھر آپ نے کہا کہ اگر وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور آپ نے املا میں کہا کہ اونچی آواز سے اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر وہ آہستہ پڑھے تو یہ بھی اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، یہ بھی کوئی نجائز کوئی قباحت والا کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے نزدیک امام رازی فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے اعوذ باللہ پڑھنا بہتر ہے، جبکہ ہم حنفی ہیں تو ہمارے نزدیک تو اعوذ باللہ پڑھنا آہستہ یہی سنت ہے، اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ تو کہتے ہیں امام رازی، میں کہتا ہوں کہ اعوذ باللہ ثنا کے بعد پڑھی جائے اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے۔ پھر امام رازی کہتے ہیں اگر ہم اس اعوذ باللہ کو ثنا کے ساتھ ملا دیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کے ساتھ ملائیں اور اس کے تابع کر دیں، تو آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہوگا۔ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک آہستہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اعوذ باللہ کو بھی آہستہ ہی پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا دیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کے تابع کریں، تو سورہ فاتحہ کو جب اونچا پڑھنا لازم ہے تو پھر اس کو بھی اونچا ہی پڑھنا لازم ہوگا، یعنی اسے بھی اعوذ باللہ من الشیطان بلند آواز سے پڑھا جائے گا جیسے سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی ایک اور بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ ثنا اور اعوذ باللہ کے درمیان زیادہ کامل مناسبت اور مشابہت ہے، زیادہ کامل۔ وہ کیا؟ وہ فقہاء کرام کے نزدیک یہ ثنا اور اعوذ باللہ یہ نافلہ ہے اور یہ نفلی کام ہے، یہ دونوں مستحب ہیں، تو ان میں تو بھی زیادہ مناسبت ہے۔ تو جب ان میں زیادہ مناسبت ہے تو سورہ ثنا آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر اعوذ باللہ کو بھی آہستہ ہی پڑھا جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْجَهْرَ، یہ جو جہر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جہر ایک وجودی کیفیت کا نام ہے، یعنی کیفیت جو موجود ہو تو اس کا نام ہے۔ تو اخفاء کیا ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ کرنا، کہتے ہیں پوشیدہ وجودی کیفیت کا نہ ہونا یہ اخفاء ہے، کہ جس میں کیفیت وجود نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو، تو وجودی کیفیت کا نام اخفاء ہے۔ اور جہاں نہ ہونا ہو، یعنی وجودی کیفیت نہ ہو اور عدم ہو، تو عدم کیا ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں عدم اصل ہے اور وجود جو ہے یہ اس کی فرع ہے، تو لہذا اصل پر ہی عمل ہو اور آہستہ ہی، کیونکہ وہ عدم ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر آہستہ ہی پڑھی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔